کسی بھی چیز کے لیے انسان کے موڈ کا اچھا یا برا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو حالات ہوتے ہیں، سچویشن ہوتی ہے، صورتحال ہوتی ہے، وہ ہمارے موڈ کے اوپر ہی منحصر ہوتی ہے کہ ہمارا موڈ کیسا ہے۔ اگر ہم اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم حالات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، اور اگر ہم برے موڈ میں ہوتے ہیں، ہمارا رویہ خراب ہوتا ہے یا ہم کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے، تو ہم اپنے مسائل کو الجھا دیتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ بہت مطلب ہمیں بہت مائنر سی لگتی ہے، لیکن یہ چیز بہت اہم مطلب بہت اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں۔ اور اسی حوالے سے جو ہے نا، اچھے موڈ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اسٹوری جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، جو کہ نیول گوڈارڈ ہیں، ان کی ایک اسٹوڈنٹ کی ہے۔ ایک لیڈی تھیں جو کہ ان کے لیکچر سنا کرتی تھی اور ان کو فالو کرتی تھی، ان کی فالوورز تھیں۔ تو وہ جو ہے مطلب ان کی یہ سکسیس اسٹوری ہے، کیونکہ ان کی بک میں وہ اکثر اپنی بکس میں جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے فالوورز کی سکسیس اسٹوریز شیئر کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہی یہ اسٹوری جو ہے وہ میں نے سنی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور میں انہی کے الفاظ میں مینس کہ انہی کے کیریکٹر میں آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ میں اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا بھی سکوں اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ میں کس طرح سے اور کیا کہنا چاہتی ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا بھی لگے گا، اور اس میں یقیناً آپ کے لیے ایک میسیج بھی ہوگا لا آف اٹریکشن کے حوالے سے۔ یہ بہت زبردست اسٹوری ہے، میں نے کسی حد تک اس کو جب فالو کیا تھا تو مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ تو مطلب اس کے اندر جو اسٹوری ہوتی ہے، اس کے اندر نام تو مینشن نہیں ہوتے ہیں، بہت شارٹ نیم ہوتے ہیں یا اشارے کے طور پہ این پی یا اس طرح سے جو بھی، تاکہ کچھ لوگوں کو نہیں اچھا لگتا کہ ان کا نام نامینیٹ کیا جائے، مطلب نام لیا جائے۔ تو میں آپ کو ان خاتون کی طور پہ نا، مطلب میں خود سے بتاتی ہوں جیسے کہ وہ خاتون میں ہوں، میں آپ کو وہ اسٹوری سناتی ہوں۔ تو ایسا ہے کہ میں جو ہوں لاس اینجلس میں رہتی ہوں، اور میں سین فرانسسکو، جہاں میری بیٹی رہتی ہے اپنے 3 بچوں کے ساتھ، چھٹیوں پہ میں اپنی بیٹی سے ملنے مجھے جانا تھا، تو میں 3-4 دن کے لیے میں اپنی بیٹی سے ملنے وہاں گئی۔ اور جب میں وہاں گئی، اور میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہنسمکھ اور بڑے اچھے جو ہے فل موڈ میں رہنے والی میری بیٹی، بہت اداس، بہت زیادہ پریشان جب مجھے لگی تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ میری بیٹی کا جو رویہ ہے وہ بڑا اچھا رہتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ مینیج کر لیتی ہے، معاملات کو سلجھا لیتی ہے، سدھار لیتی ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، مطلب ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی اداس ہو، سیڈ ہو، پریشان ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا کسی کام میں دل لگ رہا ہے۔ تو کہتی ہے کہ مما مجھے جو ہے نا $3000 کسی کو دینے ہیں، مطلب مینس کہ میں نے اپنی ضرورت کے تحت لیے تھے اور وہ میں ابھی ان کو پے نہیں کر سکتی، کر پائی کسی وجہ سے۔ میرے پاس $3000 جو ہے $3000 مجھے دینے ہیں اور میں نہیں دے سکی۔ تو میری بیٹی نے مجھے یہ بات بتائی۔ اب میں جو ہوں، میں مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ میں بہت غریب ہوں یا میرے حالات خراب ہیں، لیکن اس وقت صورتحال ایسی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے شہر سے آئی تھی، لاس اینجلس سے سین فرانسسکو آئی تھی، تو اتنی اماؤنٹ تو میں بھی کیش اپنے ساتھ کیری کر کے نہیں لائی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا میں اپنے کسی ریلیٹیو سے یا اپنی کسی دوست سے یا کسی سے بھی میں ہیلپ مانگتی ہوں، بات کرتی ہوں، تو جو $3000 ہے ارینج ہو جائیں گے اور ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو میری بیٹی کہنے لگی کہ نہیں مما، ایسا نہیں ہے کہ کسی سے لے کے آپ اس مسئلے کو حل کریں، مما آپ اس کو اس طرح سے حل کریں نا، آپ اپنے طریقے سے اس کو حل کریں کہ جو آپ نیول گوڈارڈ ہیں ان کی جو کچھ بھی آپ ان سے سیکھ رہی ہیں اپنے طریقے سے، جیسے آپ لا آف اٹریکشن کو فالو کرتی ہیں، تو اس پروسیس کے ذریعے آپ کوئی ترکیب ایسی
بنائیں جو جس طریقے سے یہ مسئلے کو ہم حل کر سکیں۔ میری بیٹی نے مجھے یہ صلاح دی، مشورہ دیا، تو مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ تو ہم دونوں جو ہے وہ فری ہو کر جب بچے سو گئے تو ہم دونوں بیٹھ کر بڑے سکون سے ہم دونوں نے یہ پلان کیا اور یہ امیجن کیا، آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھ گئے یوگا اسٹائل میں، جیسے کہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور خود کو ہم نے ہیل کیا، تھوڑی دیر کے لیے خود کو ریلیکس کیا، بریدنگ ایکسرسائز کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ امیجن کیا کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ پیسوں کی بارش ہو رہی ہے اور ہمارے چاروں طرف سے پیسے ہم پر برس رہے ہیں، مطلب آسمان کی طرف سے ہم پر پیسے وہ برس رہے ہیں، اور جس طرف بھی ہماری نظر جا رہی ہے ہمیں صرف پیسے ہی پیسے نظر آ رہے، اور لوگ جو ہمیں آس پاس سڑکوں پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں، بہت ہیپی موڈ میں ہیں۔ تو یہ ساری مطلب اس طرح سے ہم نے مطلب ہم امیجن کرتے رہے، تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو امیجن کیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہم روٹین میں آ گئے، مطلب یوز ٹو ہو گئے، اور پھر بہت انجوائے کرنے لگے، اور پھر اس طرح سے 3 دن گزر گئے، اور 3 دن کے بعد میں اپنے گھر لاس اینجلس واپس آ گئی۔ اور میری بیٹی جو تھی اس کا پیسوں کا انتظام تو نہیں ہوا میرے ہونے تک، میرے وہاں رہنے تک، لیکن یہ ہوا کہ میری بیٹی کا موڈ بہت اچھا ہو گیا، اور میری بیٹی بالکل ریلیکس ہو گئی، جیسے کہ وہ اس کی عادت تھی خوش رہنے کی اور مطمئن رہنے کی، شکر گزار رہنے کی، وہ اب واپس اپنی مطلب اسی حالت میں آ گئی۔ تو مجھے اس سے بہت اچھا لگا۔ بہرحال میں گھر واپس آ گئی، اور جب میں گھر آئی تو اس کے ٹھیک 1 دن کے بعد میری جو والدہ تھیں ان کا میرے پاس فون آیا کہ وہ انہوں نے مجھے اپنے پاس ملنے کے لیے بلایا، اور میں ٹریول کر کے آئی تھی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ابھی جاؤں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں 1-2 دن بعد یا 1 آدھ ہفتے بعد آپ کے پاس چکر لگاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بہت امپورٹنٹ کام ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم آ جاؤ۔ تو بہرحال میں جیسے تیسے کر کے اپنی والدہ کے پاس گئی۔ میری والدہ کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ تھی، وہ جو ہے وہ 100 کی دہائی پوری کر چکی تھیں، لیکن وہ بہت ایکٹیو تھیں، بہت زیادہ خوش رہتی تھیں اور بہت زیادہ ایکٹیو تھیں۔ تو میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ایک چیک دیا۔ آپ یقین کریں کہ وہ چیک دے کر میں حیران ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امی آپ چیک کس لیے دے رہی ہیں؟ انہوں نے وہ چیک دیا، اور وہ چیک جب میں نے دیکھا تو وہ $3000 کا تھا، یعنی کہ وہ $3000 کا چیک تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ تمہاری بیٹی کے لیے ہے، کیونکہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میرے بچوں کا ہے، تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سب چیزیں میں اپنی زندگی میں ہی تم لوگوں کو دے دوں۔ تو میں بہت حیران ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے 15,000 کے مطلب جو ہے وہ 2 چیک اور دیے ان کے بچوں کے لیے، میری بیٹی کے بچوں کے لیے وہ چیک دیے کہ یہ اس کی بیٹی جو ہے مطلب میری بیٹی کے بچوں کے لیے انہوں نے 15,000 کے ڈالر کے چیک الگ سے دیے، اور $3,000 کا ایک چیک انہوں نے مجھے دیا۔ اور میں بہت حیران اور بہت خوش تھی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا، مطلب کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ پتہ تو تھا کہ انہوں نے یہ ایک نہ ایک دن یہ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی اچانک یہ فیصلہ لے لیں گی۔ اور صرف ہیپی موڈ میں رہنے سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اور امیجن کرنے سے ایک اتنا بڑا مسئلہ سالو ہو گیا۔ تو میرے خیال سے ہمیں بھی ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، اور کرنے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ سٹوریز جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے میسیج ہوتی ہیں، یہ صرف سٹوریز نہیں ہوتی، یہ ہمارے لیے وہ میسیج ہوتی ہیں کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا جسٹ اس کو سن کے اس کو گیو اپ کر دینا ہے۔ تو میں نے تو اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور مجھے فائدہ بھی ہوا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔